یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 تا آیت نمبر 21 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں اور بیان کیجئے ان کے لیے ایک مثال اس گاؤں کے لوگوں کی کہ جب کہ اس میں آئے بھیجے ہوئے، جب بھیجے ہم نے ان کی طرف دو تو ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے قوت دی تیسرے سے، تب کہا انہوں نے ہم تمہاری طرف آئے ہیں، بھیجے ہوئے ہیں۔ وہ بولے تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، تم جھوٹ کہتے ہو۔ کہا ہمارا رب جانتا ہے، بے شک ہم تمہاری طرف ہی بھیجے ہوئے ہیں، اور ہمارا ذمہ یہی ہے کہ پیغام پہنچا دیں واضح کر کے۔ کہنے لگے ہم نے تمہیں نامبارک دیکھا ہے، اگر تم باز نہ رہو گے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ کہنے لگے تمہاری نحوست اور نامبارکی تمہارے ساتھ ہے، کیا اتنی بات پر کہ تمہیں سمجھایا گیا؟ نہیں، بلکہ تم ہی لوگ حد پر نہیں رہتے۔ اور آیا شہر کے دوسرے سرے سے ایک مرد دوڑتا ہوا، بولا اے قوم والو، اتباع کرو ان بھیجے ہوئوں کی، اور اتباع کرو ایسے شخص کی جو تم سے بدلہ نہیں چاہتا اور وہ ٹھیک راستے پر ہیں۔ مذکور آیات میں ایک بستی کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور قرآن مجید نے اس بستی کا نام تو ذکر نہیں فرمایا۔ حضرت ابن عباس اور کعب بن احبار کے حوالے سے یہ فرمایا گیا ہے کہ اس بستی کا نام انطاکیہ تھا۔ اس بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابتدا میں ان کی ہدایت کے لیے، بستی والوں کی ہدایت کے لیے پہلے 2 رسول بھیجے گئے،
جنہوں نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، کفر و شرک سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن بستی والوں نے انہیں جھٹلا دیا اور ان کی بات نہ مانی، تو ان دونوں کی تائید اور تقویت کے لیے اور مدد کے لیے ایک تیسرا رسول بھیجا۔ پھر ان تینوں رسولوں نے بستی والوں سے خطاب کیا کہ ہم تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور تمہاری ہدایت کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ یہ تینوں بزرگ جو رسول تھے، ان کا نام روایت میں صادق، صدوق اور شلوم آتا ہے، اور بعض روایات میں تیسرے کا نام شمعون بھی آیا ہے۔ اس بستی کے لوگوں نے اللہ کے ان بھیجے ہوئے رسولوں کی بات نہ مانی، ان کی تکذیب کر دی، تو اس بستی میں قحط پڑ گیا، جس وجہ سے بستی والوں نے انہیں منحوس خیال کیا اور کہا کہ تمہارے آنے کی وجہ سے یہ قحط پڑا ہے۔ ان بزرگوں نے انہیں کہا کہ دراصل تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اور یہ نتیجہ اسی کا ہے، اور ہم تو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اسی وقت شہر کے دوسرے کونے سے کوئی شخص دوڑتا ہوا آیا، اور قرآن مجید نے اس شخص کو مبہم ہی رکھا، اس کا نام اور اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ البتہ تاریخی حوالوں سے اس شخص کا نام حبیب بتایا جاتا ہے، اور یہ لکڑی کا کام کیا کرتا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ بستی کے لوگوں کے پاس کوئی رسول آئے ہیں اور اللہ کی تعلیمات، احکامات ان تک پہنچائے گئے ہیں، اور انہوں نے جھٹلا دیا ہے اور ان کو تکلیف دینے کے لیے یہ لوگ تیار ہو گئے ہیں اور قتل کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، تو یہ اپنی قوم کی خیر خواہی کے لیے اور ان رسولوں کی ہمدردی کے لیے ان کے پاس آئے اور قوم سے کہا کہ ان رسولوں کی اتباع کریں اور ان کی نافرمانی اور تکذیب سے اپنے آپ کو روک لیں، خصوصی طور پر اس حوالے سے کہ یہ تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں مانگ رہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ ان کی اتباع کرو، یہ خود بھی ہدایت پر ہیں اور تمہیں بھی ہدایت کی طرف ہی رہنمائی کر رہے ہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید نے واقعات میں بعض چیزوں کو مبہم کیوں رکھا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے۔ قرآن مجید کے واقعات کے اندر جو کہ بطور واقعہ کے پیش نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ واقعہ دراصل ایک سبق کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اس لیے واقعے کے اندر ایسی چیزیں کہ جن کا سبق کے حوالے سے، نصیحت کے حوالے سے کوئی خاص فائدہ نہ ہو، تو ایسے موقعوں پر قرآن مجید انہیں نظر انداز کر کے واقعے کے اگلے حصے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ترتیب اور اسلوب قرآن مجید کے تمام واقعات کے اندر موجود ہے، اور وہاں وہ واقعہ ذکر کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ تو جس چیز کی ضرورت نہ ہو اسے مبہم ہی رکھا جاتا ہے، اور جس چیز کے واقعے کے حوالے سے کوئی نصیحت اور سبق موجود ہو تو اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ سلف صالحین کا ارشاد ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے تو تم بھی اسے مبہم ہی رہنے دو۔ البتہ واقعات کے حوالے سے بعض مفسرین جو چیزیں وضاحت کے طور پر کرتے ہیں وہ اپنی ایک تاریخی حوالوں سے ہوتا ہے، ورنہ اس واقعے کے صحت کے ساتھ اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔